اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں وہ اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کے اندر نوٹ کیجئے گا، استطاعت ہونے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کا حج نہ کرنا، اللہ نے اس آیت میں اس کو کفر کہا، کیونکہ یہ ناشکری ہے۔ سب جگہ تم جاتے ہو رکتے ہو، لیکن خانہ کعبہ اور اللہ کے گھر جانے کی تمہیں توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہاں آپ نے نوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے برکتوں کی بات کی ہے کہ اس گھر میں برکت ہے، بہت ساری برکتیں تو جو ہیں ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بکت مبارکن فیہ آیات بینات کے ساتھ ومن دخلہ کان آمنا، یہ ساری باتیں کہہ کر کیا بتا دیا کہ یہاں برکتوں کے خزانے ہیں۔ کیا برکتیں ہیں اس گھر کی؟ ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی؟ اور جہاں آ کر انسان اپنے جب اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ٹینشن فری زون ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کر جانے کو دل نہیں کرتا، ایک بار آنا کافی نہیں، بار بار آنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بار بار اس گھر کا طواف کرنے کی اور ادھر پہنچنے کی توفیق دے، اور جو لوگ دور بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے ہم قریب بیٹھے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، اللہ مل لے جا بھی جائے اور قبول بھی کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نہیں آ سکتے، اسباب پورے نہیں، تو ادھر ادھر کی چیزیں کر کے چھوٹ سچ جوڑ کر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پہ ہیں۔ آپ آ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بغیر آئے وہاں اجر کے خزانے رکھنے پہ قادر ہے۔